ہمارے سعید غنی صاحب اتنے طویل عرصے سے ظاہر ہے کہ اس پورے حکومت کا حصہ ہیں وہ، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کراچی کے لوگ اپنے مسائل کو 100 گنا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور جتنے مسئلے ہیں اس کے سب ذمہ دار ہیں، اور اگر کراچی کے لوگ خود جو ہے وہ صفائی شروع کر دیں تو سندھ حکومت کو صفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے لوگ جو ہے وہ خود ہی تمام چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سیوریج کا مسئلہ کراچی کے لوگ پیدا کرتے ہیں، نالیاں بند کر دیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کراچی کے لوگ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اتنی آرام سے اس طرح کی باتیں فرما کر سعید غنی صاحب کس طرح ان کو نیند آتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی 17 سال سے K3 منصوبہ آخری 2005 میں مکمل ہوا، 17 سال سے K4 نہیں بنا، جن میں آپ کے 14-15 سال شامل ہیں۔ پہلے تو آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے کراچی کو پانی دیا؟ جو پانی کی اویلیبلٹی تھی وہ بھی آپ کی نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے وہ پانی بھی کراچی کو پورا نہیں مل رہا۔ ہب ڈیم سے جو 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ افغانی صاحب نے مکمل کیا تھا اور پانی پہنچایا تھا، اب اس میں سے 40-50 ملین گیلن بھی نہیں ملتا۔ یہ کراچی کے لوگوں نے کیا ہے یا آپ نے مسلط ہو کر کراچی کے اوپر کراچی کو حق سے محروم کیا ہے؟ اور آپ ایک منصوبہ بھی مکمل نہیں کر پا رہے اور آپ فرماتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے 14-15 سال میں 120 بسیں دیں، وہ بھی کبھی چلتی ہیں کبھی رکتی ہیں۔ چنگچیوں کے دھکے کھانے پر آپ نے مجبور کر دیا، روز لوگ گرتے ہیں گڑھوں کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ کراچی کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ تیسری مرتبہ آپ کے بلوڈ مرتضی وہاب صاحب نے جہانگیر روڈ بنائی اور گڑھے پڑ گئے، اس میں ہاتھوں میں سڑک آ جاتی ہے۔ یہ کراچی کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ کراچی کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ مافیاز کو مسلط کر کے رکھا ہے۔ پولیس کے اندر جو جعلی بھرتیاں کی ہوئی ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر، کتنے کرمنلز کبھی کبھار اگر پکڑ لیے جائیں، رینجرز پکڑ لے تو پولیس والا ہی نکلتا ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسٹریٹ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ رپورٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں تو جو رپورٹ نہیں ہوتے اس کا عالم دیکھیے۔ یہ جو بچی پرسوں شہید کر دی گئی، 9 ماہ کی بچی، یہ آپ کی نااہلی نہیں ہے، یہ آپ کی پولیس کی نااہلی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اس طرح سے مزید زخموں کے اوپر نمک پاشی کرتے ہیں۔ نہ نوکریاں دیتے ہیں کراچی کے لوگوں کو، نہ پانی دیتے ہیں، نہ بجلی دیتے ہیں، نہ تعلیم دیتے ہیں، نہ صحت کی سہولت دیتے ہیں۔ ہسپتالوں کا حال جا کر دیکھ لیں، کیا حال کیا ہے آپ نے۔ سارے ہسپتالوں کو اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ KMC کے ہوں، چاہے سندھ گورنمنٹ کے ہوں، اور یہاں کی جو ICUs ہیں ان کی سچویشن دیکھ لیں آپ۔ عباسی شہید، کتنے دنوں سے خبریں چھپ رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے آ گئے، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ان کی جو اندرون سندھ میں وڈیرا شاہی کا ظالمانہ نظام ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان شہروں کے اوپر بھی یہ فیوڈل لارڈز قابض ہو جائیں۔ وہ بھائی اب یہ اندرون سندھ بھی آپ سے آزادی حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی شعور پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ کلچر تباہ، یہ جو آپ نے برباد کیا ہوا ہے، ان کی گردنوں پہ چڑھ کر، ان کو محروم ابن محروم بنا کر، انہیں پانیوں میں ڈبو کر، ان کے نام پر امداد کھا کے، کرپشن کر کے آپ جس طرح اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں، اب یہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کوئی شہر، میٹروپولیٹن سٹی، کسی ملک کا کوئی شہر ایسا ہو جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہو اور اس کے انڈسٹریل ایریا کا یہ حال ہو جو اس وقت تمام انڈسٹریل ایریاز کا بنا ہوا ہے؟ آپ بنائیں نا، یہ بتائیں، یہ سائٹ لمیٹڈ جو بنی ہوئی ہے، یہ تو صوبائی حکومت کی سائٹ لمیٹڈ ہے نا، اس میں کھڈے کیوں ہوئے ہوئے ہیں؟ اس میں کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ بتائیں نا کہ کوئی دنیا میں ایسا شہر ہو کسی ملک کا جو 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہو اور اس کا یہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہو آپ لوگوں نے؟ ہے دنیا میں کہیں ایسا؟ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نہ لوگوں کو پانی مل رہا ہو، نہ انڈسٹری کو پانی مل رہا ہو؟ جماعت اسلامی کی الحمدللہ کراچی کے حقوق کی تحریک پہلے سے بھی جاری ہے، اور اب ہم نے اپنے لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ بھرپور کیمپین چلائیں گے، ہمارے تمام دفاتر کھلیں گے۔ آج سے ہی ایک نیا فیز اس پوری کیمپین کا شروع ہوگا۔ جمعے کے دن پرسوں یعنی 14 تاریخ کو 4 بجے نیو ایم اے جناح روڈ پر انشاءاللہ خواتین کا ایک بہت تاریخی کنونشن ہوگا۔
اور اس کے بعد جو ہے ہماری خواتین کا جو آلریڈی اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں بڑے ایگریسو طریقے سے بہترین طریقے سے اپنی اس کیمپین کو تیز کریں گی. انشاءاللہ ہم اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں. ہم عوام کے سامنے ایک چوائس کے طور پر موجود ہیں. جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر کا مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. لوگوں نے سب کو آزمایا بھی ہے, سب کو ووٹ بھی دیے ہیں, سب کی کارکردگی کو بھی دیکھا ہے. کارکردگی کے اعتبار سے بھی جماعت اسلامی ٹاپ پر ہے, اور سنسیئرٹی کے اعتبار سے اس شہر کی آواز بننے, اس شہر کے مسائل کو اجاگر کرنے, ان کے حل کی کوششیں کرنے. الحمدللہ کتنے برس ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ میدان عمل میں موجود ہیں. نادرہ کے مسئلے پر جب کوئی پارٹی بولنے کے لیے تیار نہیں, یہ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو حل کروایا. 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا. بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی پارٹی آج بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا, اربوں روپے ہم نے لوگوں کے ریکور کروائے ہیں, اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا, اس کے خلاف تو کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ساری رپورٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, جو ہم کہتے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. اس مافیا کو لگام دینے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں نکلی ہے, اور ہماری یہ جد و جہد سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے, نیپرا میں بھی ہم جاتے ہیں, اور عدالتوں میں بھی ہم نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں, لوگوں کو ریلیف فراہم کروایا ہے. تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو صرف 10-12 دن رہ گئے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے کہ کراچی میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر جو پارٹی کے ترجمان بھی ہیں ان کا تقرر جاری رکھا جائے. یہ کراچی کے لوگوں کو ایک اچھا میسج ملے گا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا. میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو برطرف کیا جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب الیکشن کا عمل میں شفافیت شروع ہو رہی ہے. میں مراد علی شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ جمہوریت کے خلاف سازشیں بند کر دیں. ان کے تمام وزراء سے کہتا ہوں کہ آپ عوام کے خلاف ان سازشوں کو ختم کر دیں. آپ قبول کر لیں کہ آپ کو الیکشن کرانے ہیں. آپ نے 2 سال سے ان الیکشن کو ملتوی کر کے رکھا ہے. آپ کا آمرانہ رویہ ہے, آپ کا غیر جمہوری رویہ ہے, غیر آئینی رویہ ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشن 120 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے, لیکن آپ مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں. بار بار پھر جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف جاتے ہیں, اور حتمی طور پر کوئی چیز طے ہو جائے تو اس میں بھی آپ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے یہ عمل خراب ہو. آپ کی یہ کوئی سازش اب کامیاب نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کسی کے لیے بھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی کہ کراچی ایک اکائی ہے, ایک شہر ہے. اس شہر میں اگر یہ توڑ کر انتخاب کرانے کی کوشش کریں گے اور مطلوبہ نتائج اپنی حکومتی مشنری اور طاقت سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا.